تعلق سے سوال ہے، نماز کے فوراً بعد اجتماعی دعا کرنا، اس کی وضاحت کریں۔ دیکھیں، نماز کے بعد اجتماعی دعا کرنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ فرض نمازوں کا جیسے لوگ کرتے ہیں، یہ ثابت نہیں ہے۔ پوری 23 سالہ زندگی میں آپ نے ایک بار بھی نماز کے بعد، فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا نہیں کروائی۔ جو کچھ آپ نے کی وہ نماز استسقاء، بارش کی نماز میں کی، یا نماز کے اندر کی، پھر جیسا کہ قیام اللیل میں آپ کرتے تھے۔ لیکن نماز کے بعد باجماعت ایک رسول اللہ نے کبھی دعا پڑھ دی اور صحابہ نے آمین کہا، یہ کبھی نہیں ہوا، کبھی نہیں ہوا، یہ سنت سے ثابت نہیں۔ اب بہت سے لوگوں کو جب کہا جاتا ہے سنت، وہ کہتے ہیں یہ عادت ڈالنے کے لیے ہے تاکہ لوگوں کو دعائیں آ جائیں۔ بہت اچھی بات ہے، اگر عادت ڈالنے کے لیے ہے کہ آپ لوگوں کو دعائیں سکھانا چاہتے ہیں، اس کا طریقہ الگ ہوتا ہے۔ اب ہمارے پاس دعا بنا آمین، اور وہ آمین بھی کیا چلتا ہے ادھر، آمین 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 آمین، اور چلا سکھایا ایسا تھوڑی جاتا ہے۔ اگر واقعی میں سکھانے کی نیت سے تھا تو امام صاحب نماز پڑھتے اور کھڑے ہو جاتے اور کہتے ربنا، بولو چلو ربنا آتنا آتنا فی الدنیا۔ اب سیکھ رہے ہیں آپ، سیکھنا ایسی ہوتا ہے نا، کیسے سیکھ رہے ہیں؟ اب سیکھ لیا آپ نے، آگے دعائی تو آپ یہاں آگے آپ کا یہ سنے آیا ہم کو، تو سکھانا تو بہت الگ انداز سے ہوتا، اس کے لیے تو کلاس کا نظم کرنا پڑے گا۔ تو سکھانے کا یہ موقع بھی نہیں ہے دعاؤں کو۔ اگر آپ امت کو اتنا بھی معذور کر دیں گے، ہر چیز آپ بھی بیڑا لے لیں گے، تو یہ امت تو بولیں گی ہماری نماز بھی پڑھ دو امام صاحب، اور آپ کو پیسے بھی دے دیں گے، 10 روپے روز، 50 روپے روز سے 5 نمازیں پڑھ لو، سب کرا دیں گے۔ عیسائیوں نے یہی کیا۔ آج عیسائیت میں کچھ بھی نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ جا کر کنفیشن باکس میں پیسہ ڈالتے ہیں، ان کی مغفرت کی دعا کر دیتا ہے، روزے رکھ لیتا ہے، زکوٰۃ سب کر لیتا ہے اس نے، وہ پادری۔ تو ویسا ہم کر رہے ہیں، مرتا میرے گھر میں، اور قرآن چلو وہ پڑھنا درست نہیں میت پہ، لیکن چلو کچھ نہ کچھ تو پڑھا، وہ بھی دوسروں سے پڑھاتے ہیں، تم پڑھو۔ ارے واہ، سب جس کو بولیں گے آپ پورا بزنس پروسیس آؤٹ سورس کر رہے ہو، اس کو بی پی اوز بنا دے رہے، تم میرا وہ کر دو، مغفرت کا تم کرا دو، قرآن خوانی کا تم کر دو، کھانا یہ کیسا؟ نماز تم پڑھ دو، مغفرت تم کرا دو، یہ سب نہیں ہوتا، یاد رکھیے یہ سب درست نہیں۔ لہٰذا اس طرح جو ہے نماز کے بعد اجتماعی طور سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی دعا نہیں کی، پوری 23 سال کی بات۔ اب ایک صاحب سے جو بات ہوئی، جو بہت بڑے مفتی کہتے ہیں اپنے آپ کو بیچارے، ان سے جب کہا تو انہوں نے کہا ثابت ہے یہ، اور مجھے کہا کہ اللہ نے اگر اجتماعی دعا نہیں کرانی ہوتی تو یہ کیوں کہا ربنا آتینا، ربنا اے ہمارے رب، ربی کیوں نہیں کہا؟ میں نے کہا اچھا، مجھے بڑا سا عقل کی بات کہی آپ نے، آپ مفتی صاحب میں کیا جواب دوں آپ کو؟ پھر بھی چونکہ آپ نے سوال کر ہی لیا ہے کہ اللہ نے کیوں ربنا کہا، تو یہ ایک عجیب بات ہے۔ اگر اللہ نے ربنا کہا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں سمجھ میں آیا؟ آپ کو کیسے سمجھ میں آیا؟ جو ذات سب سے زیادہ اس کتاب کو جانتی تھی، اس کو کیوں نہیں سمجھ میں آیا؟ ربنا کا معنی ہے دعا کرو اجتماعی۔ اچھا چلیے، ہو سکتا کیوں، یہ بڑا مسئلہ رہتا، نبی نے کیوں کی تم کو نہیں پتا چلا۔ میں کہتا ہوں نبی کی زندگی کا ایسا کوئی عمل نہیں ہے جو اللہ کو باقی رکھنا تھا اور اس نے اس کو بچانا ہو سکتا کیسا ہوگا؟ نہیں ہوگا، اس لیے نہیں ہے، ہو سکتا ہی نہیں۔ ایسا کہہ کر تو آپ غیر مسلموں کے شکوک کو ثابت کر دے رہے، ہو سکتا ہے تمہارے نبی کی پوری زندگی سامنے آئی نہ، ہاں صحیح بات ہے، نہیں آئی ہوں گی۔ اور بہت سے لوگ کہتے بھی ایسا، اگر رسول اللہ کی پوری سنتیں آ جاتی نا تو اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا مشکل ہو جاتا۔ میں کہتا ہوں لعنت ہے تمہارے اوپر، جس نبی کے تعلق سے اللہ کہہ رہا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور جس نبی کے تعلق سے کہہ رہا ہے کہ ہم نے تمہیں نبی جو ہے نمونہ بنا کر بھیجا ہے، دنیا کے لیے نمونہ بنایا ہے، تو تم کہہ رہے ہو وہ نمونہ باقی نہیں رہا، آ جاتی تو مطلب نہیں آئی۔ سبحان اللہ۔ تو یہ سب فالتو باتیں ہیں۔ دیکھیے ہے یا نہیں ہے بول دیجئے، میں کیا کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، لیکن اپنے غلط چیز کو میں شریعت سے ثابت نہیں کروں گا کبھی، تو لہٰذا رسول اللہ سے کبھی ثابت نہیں ہے، یہ ایک بدعت ہے، یاد رکھیے۔ لوگ بولتے ہیں نرم رویہ اختیار کرو، جانے دو، یہ جانے دو جانے دو جانے دو نہیں، پورے امت کے اوپر سب فضیلتیں لا کر کھڑے کی۔ جانے دو نا 5 رکعت پڑھا تو کیا ہوا، جانے دو نا دعا کرا تو کیا ہوا، جانے دو نا الٹی نماز پڑھا تو کیا، جانے دو نا گالی دے رہا، سب پورے دین کو جانے دیا۔ اچھا جہاں جانے دو بول سکتے ہیں وہاں تو پکڑ کے رکھتے ہیں، وہ باتیں جو ادب میں ہیں اس کے لیے جھگڑے ہو رہے ہیں۔ ٹوپی نہیں پہنا تو مسجد میں نہیں آنا، ادب کے لیے جھگڑے ہو رہے ہیں، فرائض کے لیے کوئی بات ہی نہیں ہونی۔ ٹھیک ہے چلتا ہے، جانے دو نا، ہوتا ہے، بہانے سے تو کر رہا، تو میں کہہ رہا ہوں بہانے سے آ رہا نماز کو آنے دو نا بغیر ٹوپی، کیا کرنا ہے؟ وہاں اپنا وفات رہا تو چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ جھگڑا ہو رہا ہے، اور باقی بڑی بڑی چیزوں کا آپ چھوڑ دیتے ہیں، تو ویسا نہیں ہوگا۔ سنت سے یہ عمل ثابت نہیں ہے۔ آپ یہ کہیے پھر یہ سنت ثابت، لیکن ہم کر رہے ہیں، کرتے رہیے، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن خامخواہ منطقیں لڑانا، قرآن حدیث سے کاٹنا قرآن حدیث کو بہت گھٹیا بات ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سوائے نماز استسقاء، جمعے کا خطبہ، عیدین کے خطبے میں اور نماز میں جو قیام کرتے تھے، اس کے علاوہ کبھی اجتماعی دعائیں نہیں کی، یاد رکھیں۔ یا اس کے علاوہ ایسی کوئی بات ہو جائے، 2-4 مومن مل جائے اور کہہ دے آمین، تو اس کی فضیلت ہے۔ بہت سے لوگ اس حدیث کو بھی لاتے ہیں، جب 2-3 لوگ مل کر کسی کے تعلق سے آمین کہہ دے تو اللہ اس کی بات کو سن لیتا۔ دیکھو جب 2-3 مل کے تو نماز میں کتنی، لیکن کیا رسول اللہ کو نہیں سمجھ میں آیا نماز کی بات کرنا؟ وہ 2-3 کا اصول بعد میں کیا آپ نے، تو آپ ہی بعد میں کرو نا، وہاں کیوں کرنا؟ مسجد سے نکل کر کھڑے رہو، اللہ تعالیٰ مغفرت کرے، امام صاحب کیا بڑا اچھی نماز پڑھا، سب بولو آمین، کو مسئلہ نہیں، وہاں کیوں؟
اور دوسرا میری حاجت اور آپ کی حاجت ہمیشہ الگ رہتی ہے نا. دعا کیا ہے؟ حاجت ہے، گڑگڑانا ہے، اپنے آپ کو چھوٹا بتانا ہے، بھیک مانگنا ہے نا، اللہ کو متوجہ کرانا ہے. اللہ کو معلوم ہے پھر بھی ہم گڑگڑا رہے ہیں اس کے ساتھ. تو میری حاجت الگ ہے، ان کی حاجت الگ ہے. میں کہہ رہا ہوں اللہ مجھے اولاد دے، مجھے اولاد نہیں. امام صاحب کرے اللہ بس 11 ہے. وہ اپنی دعا مانگ رہے، صحیح ہے نا کہ اللہ بہت ہو گیا ماشاء اللہ بس 11 ہے، میرے کو کیا کرنا ہے. اور میں کہہ رہا ہوں اللہ میں بے اولاد ہوں، مجھے اولاد دے. اب امام صاحب کیوں میری اولاد کے لیے دعا کریں کبھی؟ ان کے پاس ماشاء اللہ دیا اللہ نے. امام صاحب دعا کرے اللہ مجھے دولت دے، میں پریشان ہوں اپنی دولت سے، اس کی زکاتیں دیتے دیتے. میں چاہ رہا ہوں کہ فضیلہ میرے سے دور جائے تو اچھا ہے. ہاں تو دونوں کے مسائل الگ ہیں، دونوں کی حاجتیں الگ ہیں، دونوں کو الگ مانگنا اپنے رب سے، دونوں کی گڑگڑاہٹ الگ ہے، الگ الگ مانگی نا. کامن ہو سکتی ہے بہت سی چیزیں لیکن ہر بار نہیں نا. اس میں میرا مسئلہ پورا آج میں پریشان ہوں میرے ماں اور باپ کی بیماری کی وجہ سے. امام صاحب تو ربنا آدم تو ہو رہا ہے، اس کے بعد مجھے رکنا اپنی دعا کرنا ہے. تو یاد رکھیے دعا اپنی مانگنا ہے آپ کو. یہ بات پسندیدہ ہے، مطلوب ہے کہ ہر نماز کے بعد دعا کرے. عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کو ایک بار نماز کے بعد اٹھ کر جاتے دیکھا تو روک لیا، کہا میرے بھائی دعا کر، دعا کر. اجتماعی دعا نہیں تھی، دعا کر، تیری اپنی دعا کر. تو اپنی دعا بالکل کرنا چاہیے ہر نماز کا. بالکل اٹھ کر جانا یہ بھی درست نہیں. ذکر و اذکار کیجیے، اپنی دعائیں بھی کیجیے اور پھر جایا کیجیے، ٹھیک. لیکن یہ بات بھی میں درست نہیں کہوں گا کہ بس ایک عمل بنا لیا آپ نے، نماز ہوتی ہے آپ دعا کر رہے ہیں. اور اس کے بھی طریقے ہیں. عصر کے بعد ڈائریکٹ دعا نہیں ہونا، پہلے ذکر ہونا. فجر کے بعد ڈائریکٹ دعا نہیں، پہلے ذکر ہونا. جبکہ رسول اللہ ہر نماز کے بعد ذکر ہی کرتے اور پھر اپنی دعا کرتے. ہر نماز کے بعد اللہ اکبر کہتے ہیں. ایک بار زور سے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ اللہم انت السلام منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام. آیت الکرسی پڑھتے ہیں 33 مرتبہ، سبحان اللہ 33 مرتبہ اللہ اور اللہ اکبر پڑھتے ہیں. اس کے بعد جو ہے بہت سی دعائیں اور پڑھتے ہیں. اور اس کے بعد معوذتین سورہ فلق سورہ ناس پڑھتے ہیں. اس کے بعد اپنی دعا کرتے ہیں. یہ آپ کا طریقہ تھا. تو وہاں بھی مخصوص کہ 2 بار دعاؤں کا موقع دیا جاتا ذکر و اذکار کا اور 3 بار نہیں. یہ بھی کہاں سے سسٹم بنا ہے بتانے. اچھا ہر نماز میں رسول اللہ نماز کا پلٹ کے مقتدی کی طرف ہوتے ہیں. یہاں صرف 2 نمازوں میں ہوتا ہے امام، فجر اور عصر میں، جس میں ذکر بھی کرنا تھا. 2 وقت آپ سنت عمل کریں گے، 3 وقت نہیں. ہر وقت رسول اللہ جب بھی نماز پڑھاتے سیدھے یا الٹے جانب سے پھر کر مقتدیوں کی طرف منہ کرتے، ذکر و اذکار کرتے. تبھی تو صحابہ کو معلوم ہے کیا کیا پڑھتے آپ. اور اس کے بعد جو اپنی دعا کرتے یا کبھی واضح و نصیحت کرتے اٹھ کر کہ آج ایسا ہوا، ایسا مت کرو، فلاں تھا بازار میں ایسا ہوا غلط ہے، فلاں آدمی نے فلاں کے وسود ہے. آپ اعلانات کرتے، لوگ چلے جاتے دعائیں کر. تو اپنی دعا کرنا ہے، یہی سنت ہے اور یہی درست ہے. انشاءاللہ بس آخری 2 سوال. کی نماز میں کتنی رکعت نماز ہوتی ہے؟ اس لیے کہ ہم نے مختلف لوگوں کو مختلف جگہ الگ الگ رکعتیں پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. تو میں 5 وقت کی نمازوں میں کتنی رکعت نمازیں ہوتی انشاءاللہ عزیز آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں تاکہ آپ اس کو یاد رکھیں. اس میں سنت موقعہ اور سنت جتنی اتنی آپ کو رکھ دوں گا. نفل کا کوئی شمار نہیں کروں گا. نفل آپ جتنی چاہے پڑھ سکتے ہیں، اس لیے اس کی تعداد بتانا بھی درست نہیں ہے، ٹھیک. سب سے پہلی چیز فجر کی نماز کے اندر 4 رکعت نمازیں، 2 رکعت سنت موقعہ اور 2 رکعت فرض. اس کے بعد اس سے پہلے آپ جتنی نفل پڑھنا چاہے وہ ایک الگ مسئلہ. نفل کسی تعداد نہیں رکھ رہا ہوں. اس کے بعد ظہر کی نماز جو ہے وہ 10 رکعت ہوتی ہے. 4 رکعت ظہر کی فرض سے پہلے موقعہ سنت موقعہ، 4 رکعت ظہر کی فرض اور 2 رکعت ظہر کے بعد سنت موقعہ. ہوئی ظہر کی 10 رکعت. اب اس کے بعد ہمارے پاس ہوتا ہے 2 رکعت جوڑتے ہیں لوگ 2. میں نے کہا نا نفل میں نہیں رکھوں گا. نفل 2 کی 200 پڑھی اثر تک پڑھتے رہیے. 4 سنت 4 فرض 2 سنت پھر آتا 2 نفل. نفل میں کیوں گن نفل جتنی چاہے پڑھیے آپ. اصل نماز کی تعداد موقعہ اور سنت سے لگائی جائیں گی تو 10 ہوتی ہے. عصر کی نماز جو 8 رکعت ہوتی ہے، 4 رکعت پہلے سنت، لیکن یہ سنت غیر موقعہ ہے، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد 4 رکعت اس کی فرض، ٹھیک ہے. عصر کی. مغرب کی نماز جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے 5 رکعت، 3 رکعت فرض، اس کے بعد 2 رکعت سنت موقعہ، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد 2 نفل جو ہم لگاتے ہیں، میں نے کہا نا آپ جتنے نفل ہے عشاء تک پڑھتے رہیے، آپ کا مسئلہ ہے. عشاء کی جو نماز ہوتی ہے اس کے اندر 4 رکعت سنت ہے پہلے، یہ غیر موقعہ ہے. 4 رکعت فرض ہے اس کے بعد، ٹھیک ہے. اس کے بعد 2 رکعت سنت ہے، یہ موقعہ ہے. اور اس کے بعد 3 وتر ہے. ان 3 وتر سے پہلے جتنی نفل پڑھنا چاہے پڑھ لیجیے، آپ جتنی پڑھنا چاہے. ہاں بس عموماً بچوں کو یاد کراتے ظہر کی فجر کی 4 رکعت، ظہر کی 12 رکعت، جمعہ کی 14 رکعت، عصر کی 8 رکعت، مغرب کی جو ہے 7 رکعت اور عشاء کی 17 رکعت. اب ہوتا ہے کہ انڈین پاکستانی لوگ کبھی عرب جاتے تو بولتے رہے عربوں کو تو عجیب ہی رہتا، بس مغرب کی تو بڑے چلے گا، حالانکہ 4 ہے مغرب کی بات، ارے ان کا فلاں ہے. تو سمجھیے اس کو سنت کے نفل کے معاملے میں آپ کو اختیار ہے. اور نفل یاد رکھیے وتر سے پہلے ہونا چاہیے آپ کے، جتنے چاہے آپ پڑھ لیں اور اس کے بعد آپ کی وتر ہوں گی. تو عشاء کی ایسی بھی کل 4 رکعت سنت، 4 رکعت فرض، یہ 8 ہوا. 2 رکعت موقعہ 10 ہوا اور 3 رکعت اس کے اندر وتر آپ ایڈ کر سکتے ہیں، تو یہ 13 رکعت ہے، ٹھیک ہے. اس میں 2 نفل پہلے اور 2 بعد، آپ بیچ میں جتنے نفل چاہے ایڈ کر لیجئے. اس لیے نفل کی تعداد میں نہیں رکھ رہا ہوں. تو ایسے یہ رکعت، یہ موقعہ اور غیر موقعہ نمازیں ملا کے یہ تعداد ہے رکعتوں کی ہر نماز میں. لوگ نفل لگاتے ہیں، نفل یاد رکھیے یہ نفل جتنی چاہے آپ پڑھ سکتے ہیں. میں کہوں گا 2 کہہ کر میں روک کیوں دوں لوگوں کو، 2 نہیں 200 پڑھیے آپ، اس میں کوئی انشاءاللہ عزیز حرج نہیں.
جی کا بنانے والا اور اسے پالنے والا، اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ الحمدللہ ہم تمام مرد اور خواتین اس خطبہ جمعہ کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ عزیز، اس مختصر سے وقت میں جو کڑی اور جو سیریز ہم نے شروع کی تھی، اور جس میں ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ وہ حرام کام جنہیں معمولی سمجھ لیا گیا ہے، مطلب وہ کام جو شریعت نے حرام قرار دی ہے، لیکن ہم لوگ اس کو آج کل معمولی سمجھ کر، چلتا ہے سمجھ کر، طریقہ ہے سمجھ کر، یا ایسا ہی ہوتا ہے سمجھ کر کرتے ہیں، وہ ہم دیکھ رہے تھے، جس میں ہم نے مختلف شعبوں کے اندر یہ باتیں رکھی کہ وہ حرام کام جنہیں معمولی سمجھ لیا گیا ہے۔ سب سے پہلے خطبے میں ہم نے نماز کے تعلق سے کچھ باتیں دیکھی، اس کے بعد توحید کے تعلق سے کچھ معاف کرنا جو ہے اللہ رب العزت کی ذات کے تعلق سے کچھ بات دیکھی، اس کے بعد ہم نے توحید کے تعلق سے کچھ باتیں دیکھی کہ وہ کام جو توحید میں خلل لاتے ہیں، کمزوری پیدا کر دیتے ہیں، اور وہ حرام ہے۔ آئیے آج اسی کڑی سے آگے بڑھتے ہیں اور نئی اس میں ایک کڑی جوڑتے ہیں، اور آج انشاءاللہ عزیز ہم دیکھیں گے کہ معاملات اور تجارت میں وہ کام جو حرام ہے جنہیں معمولی سمجھ لیا گیا ہے۔ اب دیکھیں گے معاملات جو ہے، یاد رکھیں اس کی بڑی اہمیت ہے، یاد رکھیں تجارت بھی معاملات کا ایک حصہ ہے، اس میں لین دین ہوتا ہے، یاد رکھیں تو معاملات بڑی اہم چیز ہے، یاد رکھیں۔ جیسے اگر دین اسلام کے احکامات کو یا جن چیزوں کے بارے میں اسلام احکامات دیتا ہے وہ کیٹیگرائز کیا جائے تو پہلا ہوتا ہے عقائد، پھر ہوتا ہے عبادات، پھر ہوتا ہے معاملات، پھر اخلاقیات، اور بھی بہرحال شعبے ہیں۔ تو معاملات بڑی اہم چیز ہے، یاد رکھیں، چونکہ معاملات کا یہ معاملہ ہے کہ وہ بندوں کا آپس کا لین دین ہے، یاد رکھیں، اور اس کے تعلق سے بڑی مشہور روایت ہے، یاد رکھیں، چونکہ عنوان معاملات کی اہمیت نہیں ہے یا بندوں کے حقوق کے حقوق العباد کے نہیں ہے تو اس کی تفصیلات میں نہیں جائیں گے، لیکن اس کا مفہوم یہ ہے جو صحیح مسلم کی روایت ہے کہ ایک بندہ جو اللہ رب العزت کے معاملات کو پورا کر کے آئیں گے، مطلب نماز، روزہ، زکوٰۃ وغیرہ سب اس نے کیا ہوں گا، جو اللہ کے حقوق تھے پورے کر کے آیا ہوں گا۔ جب اللہ تعالیٰ اپنا معاملہ طے کر لیں گا تو اس کے بعد پھر بندوں میں کچھ لوگ باقی جن کا بھی حساب باقی ہے، مطلب حقوق العباد کی بات آئیں گی، اور اس کے بعد لوگ ایک کے بعد ایک روایت میں آتا، کوئی کہیں گا مجھے گالی دیا تھا تو کہا جائیں گے اس کے نیکیاں اٹھا کے اس کو دے دو، مجھے دھوکہ دیا تھا چلو اس کی نیکیاں اٹھا کر دے دو، ایسے ایک کے بعد ایک لوگ آتے جائیں گے بندے اور نیکیاں لیتے جائیں گے، اس کی نیکیاں ختم ہو گئی۔ اب کیا کریں، مطلب لوگ ابھی موجود ہیں، مطلب لوگ ابھی کھڑے ہیں، ڈیمانڈ کر رہے ہیں ان کے حق، اور اس کی نیکیاں ختم ہو گئی تو اللہ رب العزت حکم دیں گا اب لوگوں کے گناہ اٹھا کے اس کے سر پہ ڈال دو، چونکہ ظاہر ہے اس کی نیکیاں دینے کے لیے تو بچی نہیں ہے کچھ بھی، نماز، روزے، زکوٰۃ ہے تو ختم ہو گئے اس کے پورے۔ اب کیا کرنا ہے، تو پھر لوگ جو ہے باقی جن کے حق ابھی لینا ہے یا دینا ہے اس نے، تو ان کے گناہ اٹھا کے اس کے سر پہ ڈال دو، اور روایت میں آتا ہے کہ وہ جہنم میں جائیں گا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو جو ہے میری امت کا مفلس کہا، خلاش کہا، مطلب جو غریب ہے اس امت کا، تو اعمال سے لوگ غریب یاد رکھیے اس امت میں، یاد رکھیے، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا حقوق العباد، معاملات کا جو معاملہ جو ہے وہ بڑا سنگین ہے، بہت سیریس ہے، تو ہمیں چاہیے کہ معاملات کو ہم ایزی نہ لیں، اس کو نپٹا دے، رفع دفع کرے، فوراً کر دیں۔ حتیٰ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا کہ لین دین اگر کسی کا باقی ہوتا، مطلب کسی کا انتقال ہو جاتا اور اس پہ کچھ قرض باقی ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر شخص کے انتقال کے پوچھتے اس پہ کوئی قرض تھا، کچھ باقی تھا اس نے دینا، اگر کہا جاتا ہاں تو آپ جنازے کی نماز نہیں پڑھاتے۔ کب تک؟ جب تک کہ یا تو کوئی ادا کر کے آکے نہ بول دے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے ادا کر دیا، یا کوئی یہ نہ کہے کہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں ادا کر دوں گا ان فیوچر، تب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے تم کرو گے نا بعد میں فیوچر میں ادا؟ اگر وہ ہاں کہتا تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھاتے ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے لیے جنازے کی نماز پڑھانا اس کے لیے وسیلہ ہے، یاد رکھیے، نبی کی دعا کی بات ہو رہی ہے نا، جنازے کی نماز دعا ہے میت کے لیے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں سے وہ شخص محروم رہ جاتا جس کے معاملات، جس کے اندر جس پہ کچھ قرض باقی رہتا، تو معاملات کو ہم سیریس لیں۔ تو آئیے بہت مختصر سے انداز میں، چونکہ سارے معاملات کور نہیں کر سکتے، لیکن مین کچھ معاملات جو بڑے اہم یاد رکھیے اور جو روزمرہ سب کو ہوتا ہے، چاہے میں بزنس کرتا ہوں یا میں بزنس مین کے پاس جاتا ہوں، میں کسی بھی لحاظ سے وہ میرے معاملات وہ چلتے ہیں۔ تو آئیے کچھ معاملات کو میں آج آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلی چیز یاد رکھیے معاملات کے اندر اس چیز کو ہم کو ذہن میں رکھنا ہے، اور وہ یہ ہے، یاد رکھیے کہ سود، یاد رکھیے یہ حرام ہے، یاد رکھیے، چونکہ معاملات جب پیسے کے لین دین کی باری آتی ہے تو یاد رکھیے پھر پیسہ آتا تو ظاہر سی بات ہے اس کا جو سب سے خطرناک چیز ہے جو حرام ہے، یاد رکھیے وہ ہے سود۔ تو ہمیں یہ کوشش کرنا چاہیے اور اس کو ہر ممکن طور سے طے کرنا چاہیے کہ ہم لوگ سود لینے اور دینے والے نہ بنے، سوائے اس کے کہ جو مجبوریاں ہوتی ہیں۔ مجبوریاں کیا ہے کہ کچھ جگہ گورنمنٹ کے پروسیس ایسے کہ وہ آپ کے اکاؤنٹس میں آ جاتے ہیں، آپ لینا نہیں چاہتے، لیکن ہے نا سیونگ اکاؤنٹ ہے تو آ گیا، فلاں ہے تو آ گیا، ٹھیک، تو وہ ایک الگ بات ہے، وہ مجبوریاں یاد رکھیں، مطلب ہم لوگ اس کو ہٹا نہیں سکتے، کوئی دوسرا کام نہیں کر سکتے، لیکن جہاں مجبوری نہیں ہے ہم لوگ کیا کر رہے ہیں آج کل عمومی طور سے دیکھا جا رہا ہے، یہ لوگ شوق سے سود لے رہے ہیں۔ مطلب کیا ہے، تجارت اچھی چل رہی ہے، بزنس بہت اچھا چل رہا ہے،
لیکن اس کو اور بڑھانے کے لیے سود لیا جا رہا ہے. یہ کہا بھی جا رہا ہے یار بزنس اب آگے کیسا بڑھے گا, اس کے پوٹینشیل تک پہنچ گیا ہو, مطلب جتنا میں کیش میں لے کے چل سکتا تھا میں نے لا لیا, اب اس کو ایکسٹینڈ کرنا ہے, ایکسپانڈ کرنا ہے, بڑھانا ہے, تو چلو سود لیتے ہیں. ارے بڑھانے کی بات ہو رہی اور اس پہ سود لینے کی بات ہو رہی. مطلب یہ تو ایسے ہی ہوا کہ ایک انسان صحت مند ہے اور وہ اچھی صحت بنانے کے بدلے بیماریوں کو خرید کے لا رہا ہے اپنے لیے. اگر کوئی انسان یہ کہہ دے کہ میں مجبور ہو گیا تھا, میں برباد ہو گیا تھا, میں خلاش ہو گیا تھا, 20 بچے سڑک پر آ گئے تھے, رہنے کو جگہ بھی نہیں تھی, تو کسی نے سود پہ پیسہ لے کے میں نے وہ جگہ لے کے ان کو شیڈ میں رکھا, مطلب سائے میں رکھا, اور کچھ کھانا سمجھ میں آتا تھا کہ اس کی مجبوری میں اس نے سب کر لیا. لیکن یہاں ہم ایکسٹینشن اور ایکسپانشن اور چیزوں کو بڑھانے کے لیے کر رہی ہے, عموماً ہو رہا ہے. یا تو اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے ہم سود پر پیسہ لے رہے ہیں, یا تو ہم جو ہے اپنی چیزوں کو آگے بڑھانے کے لیے سود پر پیسہ لے رہے ہیں. خواہشات سے مراد شادی ہے, بیاہ ہے, کیا کریں گے ہم, سود پہ لے رہے ہیں. حتیٰ کی حالت تو یہ ہو گئی کہ ہر چیز اب سود پر مل رہی ہے. آپ کپڑے بھی خریدے تو سود پر ملتے ہیں آپ کو. کپڑے لے لیا آپ نے 1000 کے, اس کو 12 EMI میں تقسیم کر دیجئے, اور آپ کے 5000 کے کپڑے آپ کو 5500 دینا, لیکن چلو 12 مہینے مل گئے, تو لوگ کپڑے تک سود پہ لے رہے ہیں. حالت یہ ہو گیا. اور سود اتنا عام ہو چکا ہے, اتنا عام ہو چکا ہے, یاد رکھیے کہ کبھی کبھار ایسا لگ رہا ہے بچنا ناممکن سے ناممکن ہوتا چلا جا رہا ہے, چونکہ ہمارا سوچ بھی نہیں کی غلط ہے. ایک ہوتا ہے انسان کسی چیز کو حرام سمجھ کے کرے تو کہیں نہ کہیں بچنے کے چانس ہوتے ہیں. اب تو یہ سمجھا جا رہا ہے کہ نہیں, یہ تو چلن ہے, اب اس کے علاوہ کیا ہے, اور بتائیے, سوال کیا جا رہا ہے. تو یاد رکھیے سود حرام ہے, ہم کو ہر ممکن کوشش کر کے یاد رکھیے اس سے بچنا ہے. کسی بھی قسم کے ایسے معاملات میں مبتلا نہیں ہونا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, پہلی چیز تو یاد رکھیے قرآن نے اس چیز کی وارننگ دی, اور ایسی وارننگ دی جو وارننگ مشرکین کے خلاف بھی نہیں دی, اور وہ یہ دی کہ جو سود لین دین کے معاملے میں ہوتے ہیں وہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کا اعلان کر رہے ہیں. تو یہ وارننگ تو مشرکین کو کبھی نہیں ملی. مطلب اب اللہ اس کے رسول سے کوئی جنگ کرے تو آپ کو کوئی چانس ہے پوائنٹ سمتنگ 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 میں بھی کہ آپ جیت پائیں گے؟ سبحان اللہ, ہو ہی نہیں سکتا. تو یہ وارننگ اللہ تعالیٰ نے دی, یاد رکھیں. دوسرا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کی روایت فرمایا, یہ کہا کہ سود کا کھانے والا اور کھلانے والا, کھانے والا مطلب سود لینے والا, کھلانے والا دینے والا, اس کے بعد فرمایا اور کہا اس پر گواہ بننے والا اور اس پر لکھنے والا, ٹھیک ہے, سب پر لعنت فرمائی ہے, اور کہا یہ گناہ میں سب برابر ہے. لینے والا, دینے والا, گواہ بننے والا, لکھنے والا, کیا ہے, سب کے سب گناہ میں سب پہ لعنت کی گئی ہے, اور سب گناہ میں برابر ہے, یاد رکھیں. تو لہٰذا ہم سود کے کسی معاملے میں حصے دار بھی نہیں بن سکتے, گواہ بھی نہیں بن سکتے, اور نہ ہی کچھ لکھ بھی سکتے کہ کوئی آئے کہے کہ لکھ دیجیے, آپ کو لکھنا پڑھنا آتا ہے, ہم لوگ سود کا کام کریں, آپ نہیں کر سکتے, یاد رکھیں. سبحان اللہ. لیکن عجیب و غریب بات ہے, مسلمانوں نے اس کے راستے بھی نکال لی. ایک مرتبہ ایک خاتون آئی اور اس نے ایک پیپر لے کر آیا تھا. اس نے کہا کہ میں نے فلاں سے 10,000 روپے ادھار لیے, آپ اس کے پیسے چکا دیں, میں آپ کو ہر مہینے چکا دوں گی. تو اس پیپر پہ کیا لکھا تھا, چونکہ دینے والا مسلمان تھا تو بڑے اچھے انداز سے لکھا ہوا تھا کہ میں فلاں شخص کو 10,000 روپے 700 روپے مہینہ کرائے سے دے رہا ہوں, سود نہیں. کیا 10,000 روپے فلاں صاحب کو میں کرائے سے دے رہا ہوں. آج تک میں نے کیش کو کرائے سے لیتے کسی کو دیکھا نہیں کہ آپ کے 1 لاکھ روپے کرائے سے دیجیے مجھے. چیزیں کرائے پہ آ سکتی ہے کہ آپ نے گاڑی کرائے سے دے دی, گھر کرائے سے دیا, اور بھی چیزیں ہو سکتی جو کرائے سے لی اور دی جا سکتی. تو چونکہ اب مسلمان ہیں تو سود کیسے لکھیں گے, تو بڑے اچھے انداز سے لکھا 10,000 روپے 700 روپے مہینہ کرائے سے دیا, اور وہ بیچارے 3 سال سے کرایہ بھر رہے تھے, اس کا سود بھر رہے تھے. مطلب اگر 3 سال سے کوئی 700 روپے ہر مہینہ سود بھرے تو 10 مہینے میں 7,000 وہ بھر چکے تھے. 36 مہینے سے وہ بھر رہے تھے 700 روپے, مطلب تقریباً قوم میں 24,000 روپے زیادہ وہ بھر چکے سے 10,000 روپے کے اوپر. تو یہ ہیلا ہے. ابھی ہیلے بھی چالو ہو گئے سب کہ بھائی سود تو حرام ہے اسلام میں, تو ہیلے نکالو, الگ الگ نام دو, اچھے اچھے الفاظ اس کے لیے ادا کرو. ویسے انگلش زبان میں یاد رکھیں سود کے لیے جو لفظ ہے وہ یوسری ہے, جیسا اردو کے اندر سود ہے, لیکن وہ یوسری کیا ہوتا ہے, بہت سخت لفظ ہے. چونکہ ہم لوگ انگلش بولتے نہیں تو اس کی اہمیت نہیں ہوتی کہ یوسری کیا ہے اور فلاں کیا ہے, تو اس کا سمجھ میں نہیں آتا. لیکن ایک انگلش والے کے لیے سخت لفظ ہے یوسری, ٹھیک ہے, کہ یہ یوسری لیتا ہے مطلب سود خور ہے, ایسا ہو جاتا ہے. کسی کو راستے میں بولے سود خور, حرام خور, کتنا آدمی چڑھ جاتا, وہ ویسا لفظ ہے. تو اس کو کیا کرے, اس کو بھی انہوں نے نیوٹرلائز کر دیے. اور کیا لفظ ہے, انٹرسٹ. انٹرسٹ مانا کیا ہوتا ہے, میرا بھی اس کے اندر مفاد ہے. دیکھیے سود خوری لفظ الگ ہے اور مفاد ایک لفظ الگ ہے. تو انٹرسٹ, اس کو لفظ کو بھی ڈائلیوٹ کر دے کہ سننے میں ذرا اچھا لگنا. جیسا کوئی انسان شراب پی رہا ہے, ٹھیک ہے, تو انگلش کے اندر بھی اس کے لیے بڑے سخت الفاظ ہے, اس کو بولیں گے ڈرنکارڈ. اردو کے اندر اس کے لیے پیداڑو لفظ, پینے والا, تو بہت برا لگتا ہے انسان کو. تو کیا نکالے نیا لفظ, الکوہولک. شراب کی عادت ہو گئی, تھوڑا سا اس کو ڈائلیوٹ, الکوہولک بیماری ایسا لگتا ہے اس کو بھی. ڈرنکارڈ بولے تو لفظ ہی سخت ہے. تو یہ اس طرح سے کیا کرتے, چیزوں کو ڈائلیوٹ کر دیا گیا. یہ بتائیے کہ کچھ نہیں چلتا ہے,
اب میرا بزنس تو اتنا بڑا ہے مجھے لینا تو ضروری ہے. ارے بھائی بزنس کتنا بھی بڑا ہے اگر بڑا ہے تو پھر تو بالکل مت دو. اللہ نے یہاں تک پہنچایا, اب زوال کی طرف کیوں جانا چاہتے ہو, ریورس کیوں جانا چاہتے ہو تم؟ تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. لیکن امت مسلمہ آج ہم دیکھ رہے ہیں سود بہت عام ہو چکا. ہمیں چاہیے کہ ہم سود کی ہر قسم سے اس سے اپنی حفاظت کریں, اپنے آپ کو بچائیں, اپنی نسلوں کو بچائیں, اس کی قباحت بتائیں. اس لیے کہ سود کی وجہ سے ایک فرد برباد نہیں ہوتا, ایک سود کی وجہ سے سماج, سوسائٹی برباد ہوتی ہے. یاد رکھیے. اب یہ بہت بڑا ٹاپک ہے اکنامکس کا, کیسے برباد ہوتی ہے. اللہ نے کیوں سود خوروں کے خلاف جنگ کا اعلان کیا جبکہ مشرکین کے خلاف یہ اعلان نہیں کیا؟ وہ اس لیے کہ اس سے پورا سماج برباد ہوتا ہے. سود خوری کی وجہ سے جنگیں عام ہوتی ہے, سود خوری کی وجہ سے قوموں کو غلام بناتی ہے, سود خوری کی وجہ سے زنا عام ہوتا ہے, سود خوری کی وجہ سے قتل عام ہوتے ہیں, سود خوری کی وجہ سے لوگ کیپٹلزم مطلب کچھ لوگ اپنے آپ کو مالدار بڑا اور دوسرے لوگ غریب کو چھوٹا سمجھتے ہیں. سود خوری کی وجہ سے استحصال ہوتا ہے, لوگوں کا مس یوز ہوتا ہے, ان کے ذہن کا, ان کی صلاحیتوں کا, ان کے جسم کا. یہ آسانی سے نہیں سمجھ میں آتا. ہم کو لگتا ہے اللہ نے کیوں اعلان کیا, اتنا سخت کیوں ہے؟ اس لیے کہ سماج برباد ہوتا ہے. یاد رکھیے سماج, یاد رکھیے, کیونکہ سود چیز ہی ایسی اتنی خطرناک لعنت ہے. یاد رکھیے. بہرحال تو اس سے ہم بچنے کی کوشش کریں. پہلی چیز یاد رکھیں سود ہے. یاد رکھیں جس سے ہم کو بچنا ہے. یاد رکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مستدرک حاکم کی روایت ہے, فرمایا رکاب سود کے 73 درجے ہیں, ان میں سب سے ہلکا درجہ یا سب سے ہلکے درجے کا گناہ ایسا ہے جیسے کہ آدمی اپنے ماں سے زنا کرے. سود کے 73 درجے ہیں, اس میں سب سے ہلکا درجہ ایسا ہے جیسے آدمی اپنے ماں کے ساتھ زنا کرے. ایک روایت میں فرمایا جو شخص دانستہ طور سے جان بوجھ کر سود کا 1 درہم کھاتا ہے, ایک عام زبان میں 1 روپیہ سمجھ لیجئے, 1 درہم کھاتا ہے تو اس کا گناہ ایسا ہے جیسے اس نے 36 مرتبہ زنا کیا. تو یہ بہت سینسیٹیو اور سنگین معاملہ ہے. ہم لوگ سود سے بچیں, مرد اور خواتین سب جو ہے اپنے آپ کو اور اپنی نسلوں کو سود سے بچانے کی کوشش کریں, اپنی تجارت کو, اپنے معاملات کو سود سے پاک رکھیں. تو پہلا کام معاملات نہیں ہے. دوسری کام یاد رکھیں جو یہ ہے جو معاملات کے اندر جو حرام ہے جس کو ہم نے معمولی سمجھ لیا, دھوکہ دے کر چیزوں کو بیچ دینا. بلکہ دھوکہ دے کر بیچنے والے کو بڑا اچھا سمجھا جاتا ہے, اور عام طور سے وہ آپس میں ایک دوسرے کو بولتے ہیں میں نے چیپ دیا اس کو مال, مطلب چیز میں نقص ہے, خرابی ہے, کمزوری ہے, اس کے اندر چیزیں وہ نہیں ہے جو بتایا گیا, اور وہ چیز کو آپ کسی کو دے دینے اٹھا کر. دھوکہ دینا یاد رکھیے درست نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مارکیٹ میں پہنچے, صحیح مسلم کی روایت ہے, ساری چیزوں کا مفہوم کے طور پہ رکھ رہے چونکہ وقت نہیں اتنا. آپ مارکیٹ میں گئے اور بعد آپ نے اناج میں ہاتھ ڈالا. اناج میں عموماً دیکھیے آپ کبھی بھی خریدتے تو ہاتھ ڈال کے اس کو ایسا گراتے ہیں, دیکھتے دانہ کے سائز کیا ہے, وزن کیسا بھر رہا ہاتھ کے اندر ہے نا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اندر ہاتھ ڈالا. جب ہاتھ ڈالا تو اندر گیلا تھا. تو آپ نے کہا یہ کیا ہے, یہ تو گیلا ہے اندر سے. تو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کل رات بارش ہو گئی تھی. ٹھیک ہے, تو اس نے کیا کیا, اس شخص نے اس بارش ہونے کی وجہ سے جو مال گیلا ہوا اس کو نیچے ڈالا اور اس کے اوپر سوکھا اناج ڈال دیا. تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ روایت میں الفاظ فرمایا تھا اور کہا تھا کہ جس نے جو ہے خیانت یا دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں. یاد رکھیں جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں, مطلب دھوکہ دینے والا مسلمان نہیں ہو سکتا. ایک مسلمان دھوکہ نہیں دے سکتا کسی کو بھی, چیٹ نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے, تو یہاں اس شخص نے چیٹ کیا تھا. اب مال بیچنے میں یہ چیٹنگ والا معاملہ تو بالکل کامن ہو گیا. حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور روایت میں یاد رکھی بتایا کہ اس تجارت میں اللہ برکت نہیں دیتا جس کے اندر لوگ دھوکے کی بنیاد پر لیتے اور دیتے ہیں. اللہ اس کی برکت چھین لیتا اس تجارت, اس بزنس کی, جو دھوکے کی بنیاد پر وہ بھی چیٹ کر رہا اور آپ بھی چیٹ کر رہے ہیں اس کو. یہ کیا جاتا ہے, اللہ سے برکت نہیں دیتا. یاد رکھیے. تو لہٰذا ہم کو اگر مال ہے, مال میں عیب ہے تو عیب کو بتا کر سیل کرنا. اور ظاہر سی بات ہے جب بتا کر سیل کریں گے تو اس کی ویلیو کم آئیں گی. سامنے والا ڈیمانڈ کرے گا کہ ڈسکاؤنٹس دیے جائیں, اور ظاہر سی بات ہے اس کا حق ہے. لیکن چھپا کر دے دینا, عیب کو ڈھانک دینا, عیب کو کسی طرح سے سمجھے نا, اور یہ کہنا رہے سب چیز تو ایسی. ٹھیک ہے, آپ جب کوئی چیز لینے جائے اور آپ کو اگر وہ چیز ملے تو آپ لیں گے, آپ کہیں گے نہیں میں تو نہیں لوں گا. تو پھر دوسروں کا آپ کیسا کرے کچھ تو نہیں ہوا. جیسا مثال کے طور پہ ایک گاڑی ہے, وہ تھوڑی سی اسکریچ لگ گئی, تب ظاہر سی بات ہے کوئی آدمی نہیں لیتا. لیکن بولنے والا کیا بولتا ہے, اسکریچ تو لینے کے بعد تم باہر نکلیں گے تو لگ جائیں گے. ہاں یہ بات صحیح ہے, لیکن لینے کے بعد ہے نا, لیتے وقت کوئی آدمی کہے نہیں مجھے ڈسکاؤنٹ چاہیے پھر اس کے بدلے اس کو چلو چھپا دو, کچھ بھی کر کے اس کو بیچ دو. یہ نہیں ہونا چاہیے. یاد رکھیے, وہ دھوکہ دینا یاد رکھیے, یا دھوکہ دینے والا وہ مسلمان نہیں ہے. تو لہٰذا معاملات میں لوگ ہم نے دیکھا دھوکہ دیتے ہیں, عیب کو چھپا دیتے ہیں. جیسا کپڑا ہے بہت بڑا کوئی خرید رہا ہے, اب ایک چھوٹا سا سوراخ ہے, آپ کو تو پتا ہے, لیکن کیا کر رہے ہیں, چلو لپیٹ دو اس کو الٹا, اللہ وہ سوراخ نیچے سے لائیں گے. اگر سامنے ہے لینے والا لیں گا, تب بولیں گے بھائی اتنی بڑی تھان میں ایک سوراخ آ گیا تو کیا ہوگا. نوٹوں کا بنڈل ہے, اس میں 1-2 پھٹی ہوئی نوٹیں ڈال دو اپنی اٹھا کے, اتنی اسٹاک پہ رکھی ہوئی ہے, تاکہ 1-2 کر کے ایسا لوگوں کو دیتے جاؤ. یہ دھوکہ نہیں ہوا لوگوں کو کہ آپ 100 نوٹیں دے رہے ہیں اور 2 پھٹی ہوئی ڈال رہے ہیں اس میں جو چلتی نہیں ہے اس حالت میں, اور کیا بول کر کیا سوچ کر اب جب چل رہا نا مجھے بھی تو ایسی آئی تھی. لیکن آپ بتائیے کوئی آپ کو دھوکہ دے تو کیا یہ جائز ہے آپ دوسرے کو دھوکہ دیں؟ لیکن یہ چلا نہیں ہمارے پاس, اور اس کو لوگ
جائز بھی قرار دیتا ہے. جیسا ایک مثال دیتا ہوں میں, مسجد میں آئے, آپ کی چپل چلے گئی, دوسرے کی چپل لے کے جا رہے کہ تو میری بھی چلے گی نا. پلاٹ خریدا, بازو والا میرے پلاٹ میں گھس گیا تو میں بازو والے میں گھس گیا کہ تو میرے بازو والا میرے پلاٹ میں گھسا نا. یہ تو کوئی وہی نہیں کہ آپ پہ کوئی ظلم کرے تو آپ دوسروں پہ ظلم کر کے کہے کہ میرا بدلہ ہو گیا. یہ کامن نہیں ہوتا ہے. مجھے بھی تو ایسی مل گیا تو میں کیا کروں. آپ کو ملا یا تو آپ ریٹرن کرے, ریٹرن نہیں کر سکتے تو آپ پھر اس سامنے والے کو بول کر بیچے کہ اس میں نقص ہے, یہ کمزوری ہے, فلاں ہے. اگر آپ بھی جانتے نہیں اس چیز کے بارے میں کیا ہے تو آپ کہہ دیں بھائی میں بھی اس کا کوئی ماہر تو نہیں ہوں, چیز سامنے ہے, آپ کسی ماہر سے چیک کروا لیجئے, اس کے بعد لے لیجئے. کیونکہ میں بھی نہیں جانتا ہوں اس کی تفصیلات کیا ہے. آپ مجھ سے پوچھیں گے میری گاڑی کا انجن کیسا بیچتے ہو, مجھے خود نہیں معلوم, میں خود اس کا ماہر نہیں ہوں. آپ لے جائیں, آرام سے چیک کرے اور آئے, اس کے بعد جو ہے وہ آپ کا معاملہ ہے. ٹھیک ہے, تو اس معاملے میں ہم کو بہت زیادہ احتیاط کرنا ہے کہ ہم دھوکہ دے کر کوئی چیز کسی بھی حال میں ذرہ برابر بھی, رتی برابر بھی اس کو بیچنے کی کوشش نہ کرے. یاد رکھیں, اور ایسا ہو جائے کوئی سامان لے کر آئے کہ اس میں ایسا ہوا ہے جو آپ بھی جانتے نہیں تھے, چیز کو خوشی سے واپس لے اور اس کو اس کا یا تو کمپنسیشن ادا کر دے. یاد رکھیں, یہ بڑی اہم چیز یاد رکھیں. تیسری چیز یاد رکھیں جو معاملات کے اندر ہے, وہ کام جس کو ہم نے معمولی سمجھ لیا وہ یہ ہے کہ جمعہ کے دن یاد رکھیں, جمعہ کی اذان کے بعد بھی تجارتوں کو کنٹینیو کرنا. جمعہ کی اذان ہونے کے بعد آپ بزنس نہیں کر سکتے. اللہ رب العزت نے قرآن میں اس سے منع کیا ہے, کہا کہ جب جمعے کی اذان ہو جائے تو پھر مسجد کی طرف جاؤ, اللہ کے ذکر کی طرف جاؤ, اللہ کا ذکر کرو اور تجارت کو بند کر دو. یہ حکم دیا گیا جو آیت میں نے جو شروع میں تلاوت بھی کیا درک. تو اللہ رب العزت نے اس کو منع کیا ہے. لیکن یہ بات ہم کامن نہیں دیکھ رہے ہیں کہ تجاروں کو جمعہ کے دن بھی بند نہیں کیا جا رہا ہے. کیا کیا جا رہا ہے, شفٹ کیا جا رہا ہے. میں جا کے آیا تھا, پھر تو جا کے آ. ارے جمعہ کا دن ہے, ایک اندازہ بھی لگا لے, چونکہ ہم بس اذانیں اور نمازیں بہت دیر تک چلتی ہے تو عمومی طور سے پون بجے سے اذانیں شروع ہوتی ہے اور 2 بجے تک تقریباً جمعہ ہر جگہ تقریباً جگہ ختم ہو جاتا ہے. تو یہ اپروکسیمیٹلی آپ کو 1.25 گھنٹے سے 1.5 گھنٹہ بند رکھنا ہے صرف تجارت. یا چلیے آپ لوگ جس جگہ جمعہ جاتے ہیں سب جا کے آئیے ایک ساتھ, تجارت کو بند رکھے پھر آ کے کھول لیجیے. لیکن ہم اس کو کھول نہیں رہے, ہیلے بہانے ڈھونڈ رہے. یاد رکھیے, تو لہٰذا ہم کو تجارت نہیں کرنا. یاد رکھے جمعے کے دن یہ ہم سے پہلے یاد رکھیے یہودیوں کو اللہ رب العزت نے ہفتے کے دن شکار سے منع کیا تھا, چونکہ انہوں نے اس کا ڈیمانڈ کیا تھا. اور یہ بات اللہ کے رسول نے حدیث سے فرمائی. ہم آنے کے اعتبار سے تو سب سے آخری ہے, لیکن دن کے اعتبار سے ہم کو جمعہ ملا. حالانکہ جمعہ یہودیوں پر بھی پیش کیا گیا اور نصرانیوں پر بھی پیش کیا. ایک نے اتوار کو پسند کیا, سنڈے کو پسند کیا, اور ایک نے سنیچر کو اور ہفتے کو پسند کیا, سیٹرڈے کو پسند کیا. امت مسلم آئی بعد میں, لیکن دن ان کو پہلا ملا ہے وہ جمعہ. یاد رکھیں, تو انہوں نے پسند کیا تو اللہ نے پہ روک لگا کہ بزنس نہیں کرنا ہے. تو کیا کرتے تھے معلوم آپ کو, ہیلا. جمعہ کے دن چونکہ مچھلی پکڑنا ان کا تجارت اور بزنس تھا وہاں, تو جمعہ کے دن کیا کرتے تھے, بڑے بڑے گڑھے کر دیتے تھے. چونکہ پانی رائز ہوتا نا سمندر کا, اور پھر ہائی ٹائڈز اینڈ لو ٹائڈز ہوتی. جب رائز ہوتا تھا تو پانی گڑھے میں بھر جاتا تھا, مچھلیاں اس میں آ جاتی تھی. دوسرے دن آتے تھے جب پانی لو ٹائڈ ہوتی تھی, مچھلیاں گڑھے میں پھنسی ہوئی ہوتی تھی, پھر نکالے تھے. جبکہ یہ کرنا بھی حرام تھا چونکہ وہ ہیلا کر رہے تھے. تجارت نہیں ہوگی سیٹرڈے کو تو گڑھے کر کے چلے جاؤ, مچھلیاں آئیں گی سیٹرڈے کے دن اندر پھنس جائیں گی, پھر ہم آ کے پکڑ لیں گے. جبکہ ان کو معلوم تھا یہ بھی منع ہے, اور ان کے لیے پورا دن یاد رکھے, ان کی تجارت کرنا منع تھی اس دن. یاد رکھے ہمارے لیے کیا دیا گیا, جمعہ. ہم کو یہ نہیں کہا گیا پورے جمعہ کے دن آپ کو تجارت نہیں کرنا, جیسا کچھ مسلمان سمجھتے ہیں جمعہ کے دن پورا دن تجارت کرنا حرام ہے. اچھا اگر ایسا سمجھتے بھی ہے تو مسئلہ یہ کہ عبادت کیا کرے جب تجارت چھوڑ دے رہے ہیں. حالات یہ جمعے کے دن مسلمانوں کے لیے سب سے زیادہ سونے کا دن ہے. بزنس بند رکھو, سوتے پڑے رہو. دیکھیں جتنا گیریج لائن ہے, چھوٹی موٹی دکانیں, بزنس سب جمعہ کو بند رکھ رہے. چلو جمعہ بند رکھ کے اللہ کا ذکر کر رہے, اذکار کر رہے, مسجد میں اول پہنچ جا رہے, زیادہ نمازیں پڑھ رہے, سمجھ میں آ رہا. جمعہ کے دن آرام کا دن ہے. جمعہ کے دن کو اتنا ہم نے برا حال کیا کہ جمعہ کے دن چونکہ مسلمان کسی زمانے سے اس کو آف مناتے تھے, فلمیں بھی اسی دن ریلیز کی جاتی ہے اور اسی دن دیکھتے. یاد رکھیں سب سے زیادہ فلمیں دیکھنے والی قوم یہی, یاد رکھیں. اس لیے ہر ایکٹر ایکٹریس کو معلوم ہے کہ عربی کے الفاظ بولنا ضروری ہے, تبھی یہ لوگ دیکھنے آئیں گے. انشاءاللہ, ماشاءاللہ, تبارک اللہ, بارک اللہ, یہ الفاظ ہر کوئی بولے گا. کلمے پڑھ رہے, سورے پڑھ رہے, کیوں؟ تو ان کو معلوم یہ بیوقوف لوگ ہی دیکھنے آئیں گے ہم کو. جمعہ کے دن ریلیز ہو رہی ہے دیکھیں فلم, عید کے دن ریلیز ہو رہی ہے دیکھیں فلم. کیوں؟ تو آپ ان کا اصل مارکیٹ ہے نا, آپ ان کے لیے کسٹمر ہے, تو کسٹمر کے لیے تو سب کچھ کرنا پڑتا نا بزنس کو. تو جمعہ کے دن اگر چھٹی منائی تھی تو چھٹی کا معنی یہ تھا عبادت کے لیے, تو وہ ہو گیا سونے کے لیے, وہ ہو گیا فلمیں دیکھنے کے لیے, ہو گیا گھومنے کے لیے. آپ کو جمعہ پورا چھٹی نہیں منانا ہے, بس آپ کو جمعہ کی اذان سے لے کر نماز ہونے تک تجارت بند رکھنا ہے. پھر زمین میں پھیل جانا ہے, اللہ کے رزق کو تلاش کرتے رہنا ہے, ہم کو پورا دن ہونی ہے. تو لہٰذا جمعہ کی اذان سے تجارت اب بند ہو جائیں گی. آپ جہاں بھی پڑھتے دیکھیے اللہ مسجد والا اذان ہو رہی ہے, وہ لوگ بند کر دیجیے اتنی دیر کے لیے, پھر جا کے آئیے نماز, اس کے بعد تجارتیں بیٹھیں. ہاں ایسی تجارتیں جو بند نہیں کی جا سکتی, اسپتال ہے,
इमरजेंसी सर्विसेज है ना, तो कैसे बंद करेंगे? वहां फिर शिफ्ट बोल सकते हैं, आपकी एक शिफ्ट जा रही है, दूसरी शिफ्ट इधर जा रही है, लेकिन जहाँ इमरजेंसी सर्विसेज नहीं है आपकी, तो आपने बंद करना चाहिए। जुमा का ये एहतराम है, याद रखिए, और उस वक्त तिजारत करना जायज नहीं है, याद रखिए। लिहाजा अजान हो जाए, नमाज को जाइए, अब अजान होती अपना नमाज पढ़िए, नमाज खत्म हो जाए, आइए तिजारत करिए, पूरा हफ्ता वर्क कीजिए, फिर आप कोई मसला नहीं उसके अंदर, ठीक है। बहरहाल तो इस चीज को याद रखिए, जुमा के दिन खरीदो फरोख्त अजान के बाद से नहीं होगी, तिजारत अजान के बाद से नहीं होगी, खरीदो फरोख्त अजान के बाद से नहीं होगी, कब तक? खत्म होने तक। और ये खरीदो फरोख्त याद रखिए दुकान के एतबार से इंडिविजुअल भी है। अजान हो गई, कुछ बिजनेस हमारा ट्रांजेक्शन इंडिविजुअल हो रहा था, अब भाई बात नहीं होगी, अब नमाज के बाद बात होंगी। इसके बाद हो सकता है मैं कोई सौदा कर रहा हूँ जाती तौर से, अजान होगी, अब सौदा बंद, अब नमाज, उसके बाद आके बात करेंगे बाकी सौदे के। तो इस बात को आप खास ख्याल रखिए, लोग जो है इसका खिलवाड़ करते हैं और जुमे का एहतराम नहीं करते। इसी तरह याद रखिए मामलात में वो हराम काम जिन्हें मामूली समझ लिया, उसमें है रिश्वत देना और लेना। रिश्वत देने और लेने को हमारे पास एकदम आम मामला बना दिया गया, याद रखिए। कुरान ने इसको हराम करार दिया, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस के अंदर हराम करार दिया कि रिश्वत देना और लेना, मामलात को अपने हक में करने के लिए, अपने लिए कुछ फायदे की चीज अपने हक में लेने के लिए, कोई मुकाम या पोजीशन हासिल करने के लिए, ये सारी चीजों के लिए याद रखिए आजकल ये किया जा रहा है। बिल्कुल रिश्वत आम हो गई, बल्कि शौक से दे रहे हैं, और जो नहीं दे रहा सो करे क्या बेवकूफ है, तुमने अब तक इंतजार किया, मैंने तो चुटकियों में काम करा लिया, यहाँ गया 2 नोटे फेंका, काम कराया, निकल गया। अरे लेकिन ये हराम है, ये हराम है, लेकिन समझ में बात नहीं आ रही। देखिए आप जहाँ मजबूर कर दी जाए वो एक अलग चीज है, आप मजबूर कर दिए जाए तो एक अलग बात है, याद रखिए कि आप पे जुल्म किया जा रहा है, आप मजबूर किए जा रहे हैं, अपना जायज हक लेने के लिए आपको कुछ देना पड़ रहा है, तब भी आप दिल में नादिम होते हुए तौबा करते हुए देंगे। लेकिन यहाँ तो ये मामला हो गया कि इसको एक मतलब जिसको कहेंगे मामलात ही बना दिए गए, जबकि मना किया गया। था मुस्नद अहमद की रिवायत है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने हक में फैसला करवाने के लिए रिश्वत देने वाले और लेने वाले पर अल्लाह की लानत होती है। अपने हक में फैसला कराने के लिए रिश्वत देने वाला और लेने वाला दोनों पर अल्लाह की लानत होती है। लेकिन हम देखिए मामलात हमने ऐसे आम कर लिए कि भाई रिश्वत के बगैर कुछ होता नहीं, लिहाजा मैं रिश्वत देता हूँ, रिश्वत के जरिए मेरा काम जरा जल्दी हो जाता है। और इसके अलावा मैं लोगों के, अब देखिए रिश्वत जब आप देते हैं और किसी पोजीशन पे चले जाते हैं, तो आपने कितने लोगों का हक मारा जो इंतजार में थे उस पोजीशन पे जाने की, या जो लायक थे, एलिजिबल थे उस पोजीशन के लिए, आपने मार दिया रिश्वत की वजह से। रिश्वत की वजह से आपने फैसले को अपने हक में करा लिया, किसी जज को, किसी हाकिम को, किसी फैसला करने वाले को आपने कुछ पैसा दे दी कि भाई ये ले लो और फैसला मेरे हक में कर दो, तो पता चला जमीन आपके हक में आ गई, जायदादें आपके हक में आ गई, तिजारत आपके हक में आ गई, माल आपके हक में आ गया, हो रहा है नहीं, पोजीशन आपके हक में आ गई, फैसला चूंकि रिश्वत की बुनियाद पे हुआ, दूसरे आदमी का इससे हक मारा जा रहा है, याद रखिए ये रोजे क़यामत आपसे बदला लेने आएगा, याद रखिए। तो लिहाजा रिश्वत का लेना देना इसको एक आम मामूली समझ जा गया। कुछ लोग तो यहाँ तक कहते हैं फिर कैसा करेंगे बताओ, ये फला जॉब पर है हम, वहां तो ये सब चलता है, तो ना कोई प्राइवेट प्रोफेशन बचा, ना कोई गवर्नमेंट प्रोफेशन बचा जिसके अंदर ये लिया और दिया नहीं जा रहा, याद रखिए। और इसको आम मामूली समझा जा रहा है, पैसे देके लोगों से इंटरव्यूज पास करवा लेना, पैसे देके एग्जाम्स क्रैक करवा लेना, पैसे देके जो है फैसले अपने हक में करवा लेना, ये आम बात है, याद रखिए। जब ऐसा जुल्म समाज में बढ़ जाता है, याद रखिए, तो वो समाज के अंदर, याद रखिए, फिर लायक और नालायक का फर्क समझ में नहीं आता, जैसे आज हमारे हालत। फिर ऐसे लोग जाके पोजीशन से बैठते हैं जिनके पास आप जाए तो आपको नौकर समझते, अपना काम करने के बदले आपसे काम करवा रहे। देखिए आप कुछ ऑफिस की हालत, आपके लिए वो बैठे काम करने को, लेकिन आपकी हालत ये कि आप नौकर से बदतरीन उनके लिए काम कर रहे, सर्विसेज दे रहे हैं, क्योंकि फिर करप्शन आ गया ना पूरे माहौल में। तो इस मामले में याद रखिए बहुत एहतियात करें। थोड़ी देर के लिए तो अच्छा लगता है कि इजी मनी आ गया ना, तनख्वाह 10,000, 20,000, 30,000, और ये हालत ये है कि ये जो दूसरा कलेक्शन चल रहा है बॉक्स के अंदर, ये डेली का 10-20 हज़ार चल रहा है ना। तो फिर उस पोजीशन, उस पोस्ट को हासिल करने के लिए रिश्वत दी जा रही है लाखों और करोड़ों में, ताकि वहां बैठेगा तो फला हो जाएगा। और लोग यहाँ तक कैटेगराइज भी करते हैं, भाई रिश्ता आया लड़के का, हाँ तो 1 नंबर कितना है, मतलब जॉब से कितना मिलता, तो इतने हजार मिलते हैं। अच्छा 2 नंबर कितना है, तो इतने लाख मिलते, चलो माशाल्लाह, दोनों को मिलाया तो 2-2.5 लाख 3 लाख की तो इनकम इनकी माहाना है ही, याद रखिए, है ही, याद रखिए। कितनी खतरनाक बातें हैं, कितना बड़ा जुल्म है। जब ऐसा कोई जुल्म करता है ना माल का, याद रखिए लोगों के दिल से हाय और बद्दुआ निकलती है, वो महसूस नहीं होती है लेकिन वो निकलती है और वो लगती है, याद रखिए। ऐसे शोबों में जिन्होंने लोगों से रिश्वतें ली और जुल्म किया ना उन पर, उनकी जिंदगी देखना, उनका आखिर वक्त देखना और उनकी मौतें देखना बहुत बदतरीन होती है। औलाद नेक नहीं निकलती है, बीमारियां ऐसी लग जाती है इंसान को जिसकी वो आजमाइश की नहीं, वो अजाब होता है उनके ऊपर। आजमाइश वाले में तो आदमी एंजॉय करता है, मोमिन,
وہ عذابات ہوتے ہیں ان کے اوپر، پریشان حال ہے، کوئی ان کی بات ماننے والا نہیں ہے، کوئی دیکھنے اور پوچھنے والا نہیں ہے، یاد رکھیں، چونکہ اتنا ظلم کیا اپنی زندگی کے اندر، لوگوں کے مال کو ناحق لے کر، یاد رکھیں۔ تو رشوت یاد رکھیں، رشوت خوری سے اپنے آپ کو بچائیے، رشوت نہ لینے والے بنے نہ دینے والے بنے، ٹھیک ہے؟ اس میں بھی ظاہر سی بات ہے، دینے والا نہیں رہے گا تو لینے والا بھی کہاں سے لے گا؟ تو ہم لوگ بھی چاہتے ہیں کام آسانی سے ہو جائے، تو کائی کے لیے سب اتنا پروسیس سے جانا، اتنا لمبا ایک دن لگ جائے گا، چلو شارٹ کٹ، رشوت دو اور کام کراؤ، لیکن دوسروں کا حق جا رہا ہے، اس سے وہ کرپٹ ہوتا آفیسر، اس سے پورا معاملہ کرپٹ ہوتا ہے، آپ دے دیں گے دوسرا کیا کریں گے کام انسان، اس سب کو چیزوں کو ہم کو سوچنا یاد رکھیں۔ اسی طرح یاد رکھیے معاملات میں وہ حرام کام جن کو معمولی سمجھ جائے، یاد رکھیے وہ یہ کسی کی زمین پر ناجائز قبضہ کرنا، اور سنگین چیز ہے، یاد رکھیے، اور سنگین چیز ہے، لیکن یہ بھی دھڑلے سے عام چل رہا ہے، یاد رکھیے، زمینات پہ قبضہ۔ بھائی وہ زمین بہت دن سے خالی دکھ رہی، کیا کرنا ہے؟ بناؤ پیپرز۔ لوگ بول رہے کیا چتر چالاک ہے یہ، ادھر بھی جگہ ہے، ادھر بھی جگہ ہے، ادھر بھی جگہ ہے، اتنی تو وراثت میں بھی نہیں ملی، اتنی تو اس کی انکم بھی نہیں ہے، نہیں عقل سے کما رہا ہو۔ یہ کون سی عقل ہے یار جس زمینیں کما سکتے ہیں؟ ہاں وہ کیا کرتا، خالی زمینیں ڈھونڈتا، جو لوگ بہت دن سے باہر ہے دیکھتا، جو ڈسپیوٹ ہے دیکھتا، اور جا کے ہاتھ مار دیتا اور پھر لے لیتا، بہت چتر چالاک، آج کل یہاں تھا، آج یہاں پہنچ گیا ہے، لیکن آخرت کے اعتبار سے اس کا جو بھی مقام تھا ایمانی اعتبار سے، وہ آخرت اعتبار وہاں پہنچ چکا ہے۔ زمینات کا معاملہ بہت عجیب ہے، یاد رکھیں۔ آئیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زمینات کے بارے میں کیا فرماتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ فرماتے ہیں جس نے کسی کی زمین پر ناحق قبضہ کر لیا، ناحق قبضہ کر لیا، اسے قیامت کے دن ساتوں زمینوں کے نیچے دھسا دیا جائے گا۔ سات زمین کا ویٹ دیکھیے کیسا ہوتا ہے، آپ کو پتا ہے پانی جو آپ جاتے ہیں اسے زمین کا محسوس نہیں ہوگا، زمین میں کیونکہ ہم دبتے نہیں ہیں، پانی محسوس کر سکتے ہیں۔ پانی کے اندر آپ سرٹن لیول تک اگر انڈر واٹر چلے گئے اور زیادہ ہی نیچے چلے گئے تو کانوں میں سے خون نکلنا چالو ہو جاتا ہے، کیوں؟ تو پانی کے اوپر کا وزن آپ پر آنا چالو ہو جاتا ہے، اسی لیے دیکھیے مچھلی الگ الگ لیول پر تیرتی ہے، ہر مچھلی گہرائی میں نہیں تیر سکتی، جو گہرائی میں تیرنے والی مچھلیوں کو اکثر ہڈیاں نہیں ہوتی، چونکہ ان پہ اوپر کے پانی کا وزن ہے، پورا پانی کا وزن، سمجھ میں آ رہا؟ تو ویسا 7 زمینوں کا وزن اس کے اوپر رکھ دیا جائے گا جو لوگوں کی ناجائز یا ناحق طریقے سے زمینوں پہ قبضہ کریں گا۔ 7 زمینوں کا وزن آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کیا ہوگا؟ ایک 50 کلو کا سیمنٹ کا تھیلا پیٹ پہ ڈال کے تھوڑا چلنے کی کوشش کیجئے 100 میٹر بازار میں، نہیں اٹھا سکتے، تو اندازہ لگاؤ 7 زمینوں کا وزن جب زمین مارتے ہیں ہم کسی کی، اس کو ہم چتر اور چالاکی سمجھ رہے ہیں، اور لوگ بولتے ہیں اس کو دادا صاحب نے جگہ لی تھی، کتنے ایکڑ؟ 2 ایکڑ، پھر ابا نے اس کو بڑی کر دی 3 ایکڑ، آدمی پریشان، جگہ کیسے بڑی ہوتی؟ خریدے آپ نے؟ نہیں خریدے نہیں، ابا کو بہت ٹیکنکس آتی زمین بڑی کرنے کی، بھائی کیسا زمین کو کیا پتلا کر کے لمبا کر دی، کیسا وہ بڑی ہوتی؟ نہیں بولے وہ بنداروں کو سرکا دیے، جھاڑوں کو لگا دیے، اینٹ کی دیوار بنا دیے، نالے کو کھینچ ڈالے اندر، فلاں کرے پڑوسی کا، یہ کرے، پڑوسی کی زمین اب ہوگی 2 ایکڑ تھی، آدھا ایکڑ ادھر سے چچا نے بھی لے لی، ادھر سے ہم نے بھی لے لی، ماشاءاللہ ہماری 3 ایکڑ ہو گئی ہو۔ روز قیامت کیا ہوگا؟ روز قیامت وہ اندازہ لگائیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دوسری روایت کے اندر فرماتے ہیں جو شخص دنیا میں کسی کی بالش بھر زمین لے، بالش اپروکسیمیٹلی اس کو بولتے ہیں ہاتھ جتنا لمبا ہوتا ہے، 8 انچ 9 انچ 10 انچ، جو شخص کسی کی بالش بھر جگہ لے، اللہ رب العزت روز قیامت 7 زمین کا وزن اس کے گلے میں ڈالیں گا۔ اللہ اکبر، کیسے برداشت کریں گے انسان؟ گلے میں کلو 2 کلو کی چیز برداشت نہیں کر سکتا آدمی، 7 زمین کے برابر وزن کا توق ڈالیں گا، چونکہ اس نے دنیا میں لوگوں کا حق مارا ایسا کر کے۔ مت ماری، چونکہ زمین کا معاملہ بڑا عجیب ہوتا ہے، لوگ بڑی محنتیں کرتے ہیں اس کے لیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو لعنت بھیجی اس شخص کے اوپر جو زمین کے اوپر نشانات جو بنائے جاتے ہیں، مارکنگز، اس کو ہٹاتا ہے، چونکہ اس سے سب ڈسپیوٹس کھڑے ہو جاتے ہیں نا، ایک مارکنگ کو ہٹا دیا اب ڈسپیوٹس کھڑے پورے کے پورے پلاٹنگ کے اندر، لعنت بھیجی اس شخص کے اوپر۔ تو یہ مت کیجیے اللہ کے لیے، 7 زمین کون برداشت کریں گا؟ 7 زمین کے نیچے دبنا، ارے آپ تھوڑے سے وزن کے نیچے دب نہیں سکتے، کبھی کوئی انسان آپ کے اوپر بیٹھ جائے جو 70 کلو 60 کلو کا ہے وزن زمین کا، آپ دیکھیے گولائی 64 ہزار کلومیٹر کی زمین ہے، ایسی 7 زمینوں کے وزن کے برابر نیچے ایک روایت میں گلے میں اس کے لٹکا دیا جائیں گے، کیا کریں گا انسان بتاؤ؟ کیسے برداشت کریں گے اس وزن؟ لیکن ہم تو چتر چالاک تیار ہے اس کام کے لیے، بالکل مطلب ریڈی ہے، بالکل کیا کرنا ہے بس آپ بتائیے کون سی زمین خالی ہے، کب مارنا ہے، کیسے مارنا ہے، صلاحیتیں بہت ہے ہمارے پاس۔ یہ مت کیجیے اللہ کے لیے۔ ہاں آپ کہیں میں کسی کا حق تھا، کوئی دوسرا مار رہا ہے تو میں اس کو نکال کے دے رہا ہوں، ایک الگ بات، لیکن یہ سب کرنا درست نہیں، یاد رکھیے یہ بہت خطرناک بات ہے۔ زمینوں کو یاد رکھیے، اس طرح سے کرنا، قبضہ کرنا یاد رکھیے، ڈینجرس بات ہے، یاد رکھیے۔ اور اسی کے اندر یاد رکھیے یہ بات بھی بڑی عام ہو چکی ہے، یہ بات بھی بڑی عام ہو چکی ہے۔ بھائی ہم تو کسی گھر پہ کرایہ دار تھے، اب تو اتنے سال گزر گئے ہیں،
اب تو ہم اس کے